بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 14 اگست جشن آزادی مبارک اور 14,500 روپے کی قسط، یہ کیا سین ہے؟ رقم کیوں بڑھا دی گئی؟ اگست کی جو ابھی آنے والی پیمنٹ ہے، کیا وجہ ہے کہ 1,000 روپے آپ کو زیادہ ملنے جا رہا ہے؟ اور جو نئی خواتین ہیں جنہوں نے سروے کروا لیا ہے، ان کی پیمنٹ بہت جلد، مطلب کس تاریخ کو جو ہے وہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو 5,000 روپے ملا تھا، کیا سب خواتین کو ہی راشن کارڈ ملے گا، یا ان میں سے بھی کوئی گورنمنٹ نے ایسی اسکروٹنی کی ہے کہ کچھ خواتین کو ملے گا اور کچھ کو نہیں ملے گا؟ مکمل ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب۔ جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے درخواست ہے بھائی کہ بیل آئیکن ضرور دبایا کرو۔ سبسکرائب کرنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی نیا نوٹیفیکیشن یا نئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی اہم ہے جتنے کہ 14,500 روپے آپ کے لیے اہم ہے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، گورنمنٹ نے جو بینظیر انکم سپورٹ کی بینیفیشریز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک آپشن آن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ مشکل کے وقت میں لون بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لون کی رقم کیا ہوگی اس پہ اب غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ کتنا لون آپ نے لینا ہے، ہاں یہ طے ہے کہ ڈیٹ برڈن جو آپ کا ہے وہ چیک کیا جائے گا۔ ڈیٹ برڈن، بجلی کا بل، گھر کے اخراجات، سارا کچھ نکال کے، جو اپنا سربراہ ہے گھر کا اس کی آمدنی کیا ہے اس کو نکال کے، اس کے بعد جو ڈیٹ برڈن وہ چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو لون کی اماؤنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کی جائے گی۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو تمام ریگولر خواتین ہیں ان کا جو سکور ہے وہ ڈس ایبل کی صورت میں جو ہے وہ 37 سے 38 تک ہے، جو ریگولر ہیں ان کا 32 ہی مقرر ہے۔ یہ ابھی اس پہ عمل جاری تھا کہ بڑھا دیا جائے گا، شاید 1 یا 2 پوائنٹ زیادہ کر دیا جائے گا، تاکہ وہ جو خواتین ہے جو نااہل ہو گئی تھیں ان کو بھی سرکل میں لے کے آیا جا سکے، کیونکہ جو اماؤنٹ ہے گورنمنٹ نے بجٹ میں جو پیسے ہیں بہت زیادہ بتا دیے تھے کہ جو آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ جو خواتین پی ایم ٹی سکور زیادہ ہونے کی وجہ سے نااہل ہو گئی تھیں ان کو اہل کر کے ان کو بھی اس پورے سرکل میں لے کے آیا جائے گا، لیکن یہ غلط ثابت ہوئی ہے یہ بات۔ اب جو سکور ہے وہ 32 ہی مقرر ہے، لیکن یہ بات آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، جو نئی خواتین ہیں ان تمام کو جو ہے وہ اہل کیا جا رہا ہے، جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق فال کر رہی ہیں۔ ان کا جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ کم ہے، ان کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو بینک آف پنجاب، بینک الفلاح سے، وسیلہ تعلیم سے، ہمت کارڈ سے، بزرگ کارڈ سے، کسان کارڈ سے، لائف سٹاک جیسی کئی دیگر سروسز جو ہے وہاں سے آپ جو پیمنٹ تھے یہ پہلے آپ وصول کرتے تھے، ڈیفرنٹ جو آپ کو کونیکٹ سے ملتا تھا، آپ کو خوشحالی سے تھا، مائکرو فنانس سے تھا، بینک آف پنجاب سے تھا، اب تمام کو ختم کر کے جیز کیش بینک کو دینے کا جو کنٹریکٹ ہے اس پہ غور ہے۔ تقریباً یہ فائنل ہی ہے، جیسے اناؤنس ہو گیا میں آپ کو اس کا مکمل پروسیس بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے، کیسے چیزیں آپ نے دینی ہیں، اور کیسے جو آپ کی پیمنٹ آئے گی اور آپ نے کس طرح اس کو وڈرال کروانا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو تمام اہل خواتین ہے، جو دور دراز علاقے، جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سہولیات نہیں ہوتی، وہاں پہ جو پوسٹ آفس ہیں ان کے تھرو ان کو جو پیمنٹ ہے وہ دینے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت کا صرف سروے کے وقت بتایا گیا ضلع سے ہی اب پیمنٹ ملے گی آپ کو، یہ نہیں ہے سروے میں آپ نے جو اپنا ضلع بتایا، کیونکہ دیکھیں جب آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوتا ہے، شناختی کارڈ کے اوپر ضلع کچھ اور لکھا ہوتا ہے، گھر کا ایڈریس کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ پھر آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ، بہت ساری میری بہنیں ہیں جو شادی کے بعد جن کا جو ایڈریس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، چینج ہونے کے بعد آپ جہاں علاقے میں گئی ہیں شناختی کارڈ آپ کا پرانا ہی بنا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب رمضان نگہبان پروگرام شروع ہوا تھا 10-10 ہزار روپے والا، جب آپ کو ملنے تھے، تب تمام خواتین، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، تمام خواتین نے یہی غلطی کی تھی کہ جن کے جو چیک تھے وہ واپس ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے جو چیک تھے جو ان کے جو بینیفیشری تھے وہ میں نے چینج کروائے تھے، لیکن سب نے یہی غلطی کی تھی۔ کیا کیا تھا
کہ شناختی کارڈ دے دیا تھا. سروے کرنے والا بھی وہ ماشاءاللہ کمپیوٹر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو یہاں تک نہیں تھا کہ ان سے پوچھ لیں یا ان سے مطلب کوئی دماغ کا استعمال کر لیں, بھائی پوچھ لیں ان کے کہاں رہ رہی ہیں آپ. اس نے جو شناختی کارڈ پہ لکھا تھا وہ ایڈریس انٹر کر دیا ماشاءاللہ. اور جب گورنمنٹ کی طرف سے 10-10 ہزار روپے کے آپ کو چیک آنا شروع ہوئے, وہ چیک اسی ایڈریس پہ چلے گئے جہاں کا جو آپ کا وہ شناختی کارڈ تھا. پتہ چلا جی وہ کرائے پہ رہ رہی تھیں, تو ماشاءاللہ آپ پتہ نہیں کہاں ہیں, کہاں ٹریس کریں. اور جو موبائل نمبر دیے تھے وہ بھی وہ کسی نے ہسبینڈ کا دیا تھا جو باہر چلے گئے ہیں, کسی نے کس کا دیا تھا, کسی نے اس نے فرضی ڈال دیا تھا موبائل نمبر. تو بڑی مشکل سے بہت سارے, تمام کو تو نہیں دلا سکا, کچھ کے پیسے ابھی بھی واپس ہو گئے تھے. لیکن اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. جب آپ نے سروے کروانا ہے یا آپ نے اپنا سروے اپڈیٹ کروانا ہے 3 سال کے بعد, آپ نے جو اپنا ایڈریس ہے یا موبائل ہے, موبائل خدا کے لیے ایک اپنی جو سم ہے وہ اپنے نام پہ ایک نکلوا لیں. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا جو PMT سکور ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس پہ آپ نے جیز کیش نہ بنوائیے گا اپنے پہلے, کیونکہ کسی نے پیسے منگوانے ہوتے ہیں, وہ ایسی دھکے سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے کہتا ہے جی مجھے آپ پیسے دے دیں. آپ نے صرف سم نکلوانی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن اپنے نام پہ نکلوا لیں. ایک ٹائم آئے گا آپ یاد کریں گے کہ بھائی نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ ایک سم آپ لازمی اپنے نام کی نکلوائیں, 50-100 روپے کی ایک سم آ جاتی ہے. پاکستانی حکومت کا صرف سروے کے وقت بتایا گیا جو ضلع ہے وہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے. اس کے علاوہ کہیں سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. یہ آپ نے چیز نوٹ کر لینی ہے اور آپ نے وہیں لکھوانا ہے جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں. ڈائنامک سروے کرانے والی جو تمام خواتین کی جو مکمل ویلیڈیشن کے عمل کو 1 سال کی مدت کر دیا گیا ہے. اب جی 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں پیمنٹ آ جاتی ہے, یہ سین ختم ہو گیا ہے. 1 سال جو ہے آپ کی ویلیڈیشن کا عمل ہوتا ہے. یہ اس چیز کے لیے کیونکہ رش بہت بڑھ جاتا تھا, رش کی وجہ سے جو تھا عملے کو جو کام کرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی. اب آپ اپنا جو سروے ہے وہ کرواتی ہیں, تو اگر آپ کا ایلیجیبل ہو بھی گئی ہیں تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ابھی یہ انڈر پروسیس ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے 1 سال کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو کے اس میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کنفرم ہو گیا, ابھی یہ انڈر پروسیس ہے. صرف اس چیز سے بچنے کے لیے جو رش ہے نا, وہ جو لوگوں کی پیمنٹ آتی ہیں ان کو ٹائم سے نہیں مل سکتی, ان کو بھی ٹائم سے جو پیمنٹ مل جائے. اور وہ لوگ جن کو 5-5 ہزار روپے ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ تمام لوگ اس میں اہل نہیں ہیں. صرف وہی لوگ اہل ہیں جن کا جو PMT سکور ہے وہ کم ہوگا. اب آپ پوچھیں گے جی وہ کیسے ان کو پتہ چلے گا. اب دیکھیں آپ نے 5,000 لے کے, بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے جائز کیش اکاؤنٹ ہیں, موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, کسی کے پیسے جمع کروا دیے 10-10 لاکھ, یہ وہ ایسے کام کیے ہیں, زمینیں بیچی ہیں, زمینیں سیل کی ہیں, فائلر ہو گئے ہیں. وہ تمام لوگ نااہل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جن کو 5-5 ہزار روپے ملا تھا وہ تمام جو لوگ ہیں ان کو اہل ہو جائیں گے اور راشن کارڈ ان کو ملے گا. میرے خیال سے آپ کو سوال جو ہے آپ کا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.